السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لغت میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، یعنی ٹو اسٹاپ۔ شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے یا دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے تھرو سٹمک تک چلی گئی تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے، منہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں، آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، کانوں میں نہیں ڈالی۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ جائز نہیں۔ یعنی وضو میں بھی ہم عام طور پر جب پانی خوب اوپر چڑھاتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ناک کے تھرو حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو سٹمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا۔ نقصیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آدھے دن کے بعد مینسز شروع ہوں تو پھر روزہ ہو جاتا ہے، چاہے 1 منٹ پہلے بھی ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزے سے رہنے کا، لیکن آپ کا وہ روزہ نہیں شمار ہوگا، اس کی قضا آپ کو دینی ہوگی۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے ہیں، حجامہ کروا سکتے ہیں آپ۔ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں، چکھنے سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ صرف زبان تک تھوڑا سا لگانا۔ طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھے، حلق تک نہ جانے دیں۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا چاہیے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے، یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے، یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نگلتا رہے، لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی، اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا، تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے۔ اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی، اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم، اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جو ہیں وہ وارث رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے، یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی، بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہے، البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہے کہ پھر نہ رکھے کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، البتہ شوہر گناہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنے کی سزا ہے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضا روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضا کر لینا چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 26واں پارہ، سورۃ الاحقاف، مکی سورت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، سورج، چاند، ستارے، بادل اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، تو ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے بے مقصد کھلونا نہیں بنائی کہ ہم یہاں پر صرف کھیل کھیل کر چلے جائیں، منمانے کام کرتے رہیں، بلکہ یہ کسی مقصد کے ساتھ بنی ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے اور خود ان کی اپنی ذات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسانوں کو ایسے ہی نہیں دے دیا۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور ایک یہ کہ یہ ان کے دیوتا دیویوں نے بنایا ہے۔ اگر دیوتا دیویوں نے بنایا ہے تو کسی ایک چیز کے بارے میں بتاؤ کہ کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے اور کس چیز کو وہ مینٹین کر رہے ہیں اور کس چیز کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ان دیوتا دیویوں کے وجود سے بعد وجود میں آئی۔ یہ سب کچھ تو ان سے پہلے کا ہے، تو ایک تو بالکل عقل کو لگنے والی بات نہیں کہ جو خود بنے وہ اپنے بننے سے پہلے کی کسی چیز کو بنا چکے۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی انسان اللہ کو پکارنے کی بجائے اگر کسی اور کو بھی پکارتے، خصوصاً قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو، تو وہ تو سنتے بھی نہیں، جواب کہاں دے گے؟ فرمائے قیامت تک بھی پکارتے رہو تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی میرے سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو جان بوجھ کے سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر انکار کریں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. تو اس آیت کو انڈر لائن کیجئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرنی ہوگی، یعنی اس دین کے راستے پر، حق کے راستے پر جم جانا ہوگا، خواہ کیسی بھی مخالفتیں سامنے کیوں نہ آ رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. لیکن کبھی ایک وقت میں بہت کچھ کر لینا اور پھر دوسرے وقت میں چھوڑ دینا، پھر کسی وقت دوبارہ کرنا شروع کر دینا. تو زندگی میں اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونے چاہیے. نیکی کے کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس کے کرنے والے کو اس پر دوام ہو. پھر اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ سب سے اہم کام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے ایمان لانے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام بتایا وہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا کرو، یعنی نیکیوں میں ثابت قدمی اور دوام اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ. کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہ ہو، جب تک زبان کی حفاظت نہ ہو، استقامت نہیں آ سکتی. اور استقامت کے لیے زبان کی درستگی ضروری ہے. زبان کا غلط استعمال انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا، ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو اگر کسی کی زبان ہی درست نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دل درست نہیں ہوگا. اب اس کو آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیں، یا ناروا بات نکالیں منہ سے، یا کوئی شیخی بگاڑیں، یا کوئی ایسی بات کہے کہ جو نازیبا ہے، کسی کا مذاق اڑانے والی چیز ہے، یا کسی بھی طرح کسی کو ستانے والی چیز ہے، اس کے بعد آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا دل درست رہتا ہے؟ دل درست نہیں رہتا. اور جب دل درست نہیں ہوتا تو پھر کیا اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ساری روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے مینٹل ڈسٹربنس سے. اس لیے انسان گراس روٹ لیول پہ جا کے یا بالکل بیک ٹریک کر کے یہ دیکھے کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی. تو خرابی جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی، تو زبان کو کنٹرول میں کر لے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے سارے مواقع پر جب انسان کو کسی کی بات بری لگے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لے کہ مجھے ناحق بات کوئی نہیں کہنی. کیونکہ ہم اکثر غصے میں آ کر جوش میں آتے ہیں، اور جوش میں آ کر پھر ہوش میں نہیں رہتے، اور جب ہوش میں نہیں رہتے تو پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک چیز کو کنٹرول کر لیا جائے، یعنی زبان کو لاک کر لیا جائے، تو باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹل رہیں گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنم دیا. پھر اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی.
اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنت کے لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہاں ایک تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ والدین کتنی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ماں کا حق زیادہ بتایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ماں موت کے منہ میں جا کر بچے کو جنم دیتی، اتنا بڑا رسک زندگی کا، یعنی اس وقت اس کی جان بھی رسک پہ ہوتی، وہ مر بھی سکتی، اور کتنی مائیں ولادت کے موقع پہ مر جاتی، وہ اس وقت زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہوتی۔ تو کوئی اور ہستی ہے جس نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو جنم دیا؟ یہ ماں ہی کر سکتی، اس لیے ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ حملتہ امہ کرہن، پہلے حمل کی تکلیف، اور پھر ووضعتہ کرہن، پھر جنم دینے کی تکلیف، سخت تکلیف اور ناپسندیدگی کی حالت میں مشقت پہ مشقت اٹھا کر، اور پھر یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یعنی بعض تکلیفیں ہوتی ہیں نا کہ ایک دن ہوئی دوسرے دن ختم، یہ مسلسل 9 مہینے تک ہر حال میں ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی تکلیف جاری رہتی، خواہ وہ بوجھ اٹھانے کی ہو یا نفسیاتی طور پر ایون یا ذہنی طور پر یا اوورآل تھکاوٹ کے اعتبار سے ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو ایک بوجھ ہٹتا ہے، ایک تکلیف ہٹتی تو دوسری شروع ہو جاتی، پھر اس کا رونا دھونا اور اس کی نیپیاں اور اس کا دودھ پلانا اور اس کا راتوں کو جاگنا اور بے شمار اس کے کام، جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی اور اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی۔ بچوں کے بغیر تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی مرضی پہ چلنا پڑتا ہے، اور اس میں انسان فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس لیے ماں کے حق کو یہاں پر زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی اگرچہ باپ کا بھی حق ہے لیکن ماں کے 3 گنا بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی والدین کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہنا کہ میں نے اتنا ان پہ خرچ کر دیا ہے، ان کو یہ سہولتیں زندگی میں دے دی، تو اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، اسے خریدے اور اس کو آزاد کرا دے، یعنی اس درجے کی قربانی کرے تو بھی کہا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے زندگی میں انسان جو بھی اپنے حیثیت توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے کرے، لیکن یہ حق مر کے بھی ختم نہیں ہوتا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ عز و جل جنت میں ایک آدمی یعنی نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ نیک آدمی پوچھتا ہے، اے میرے رب، میرے لیے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے، کہ وہ تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتی، اور سب سے بہترین دعا جو ہم بھول ہی نہیں سکتے وہ نماز کے آخر میں مانگی جانے والی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن جو بچے نمازی نہیں پڑھتے ان کے والدین اس دعا سے محروم ہیں۔ اور پھر یہی والدین اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وہی جو دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر بھی۔ یعنی انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت خاص طور پر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بہت یاد کرتا ہے، کیونکہ اب اس کی اولاد بھی کچھ بڑی ہو چکی ہوتی ہے، کبھی کبھار ٹین ایجر ہو چکی ہوتی ہے، اور جب وہ ستانے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو کیسا کیسا ستایا، اور پھر وہ اس پر ریگریٹ کرتا ہے، تو پھر دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی پھر سنجیدگی آنے لگتی ہے اس کی سوچوں میں، میچورٹی آنے لگتی ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام نہ کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، بلکہ ان نیک اعمال کی توفیق دے جو بظاہر بھی نیک ہو لیکن اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، یعنی پھر اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، جو دل کے بھی اچھے ہوں، جن کا ظاہری رویہ بھی اچھا ہو، جو والدین کے ساتھ بھی احسان کرتے ہوں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ان سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، یعنی ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے
اور کہتا ہے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی خاص طور پر بچے ماں باپ کی نصیحتوں سے تنگ ہوتے ہیں، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ کیسی بودی دلیلیں دے رہے ہیں۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی عام طور پر نوجوانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے افکار سے متاثر ہو کر والدین کے دین کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو وہ فرسودہ خیالات، اولڈ فیشن قرار دیتے ہیں اور ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ چپ رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، ہم نے سن لیا، کافی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن ہر وقت پڑھتے رہتے ہو نا، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور میں یہ عمل کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، تکبر کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی ذلت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اپنی دنیا کی نعمتیں دنیا میں ہی استعمال کر کے آ گئے ہو، یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا، یعنی کھانا پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور جس چادر کا انہیں کفن دیا گیا وہ سر کی طرف سے باندھتے تھے تو پاؤں سے کھل جاتی تھی، پاؤں لپیٹتے تو سر کی طرف سے کھل جاتی تھی، اور ہمارے لیے دنیا اتنی کشادہ کر دی گئی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے یہاں تک کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی وہ دنیا کی نعمتیں سامنے آنے پر اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ روتے تھے کہ کہیں قیامت کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہو جائے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف جو حقف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ریت کا لمبا ٹیلا، تو یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں حضرت ہود کی قوم تھی، قوم عاد، تو وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور پہاڑ وغیرہ تھے، اور یہ حضر موت کی طرف جگہ ہے، اسی مناسبت سے پھر یہ اصحاب الاحقاف بن گئے، کہف نہیں احقاف، قاف موٹے ساتھ، جو سورت کا نام ہے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، یعنی ٹیلوں والی زمین پر، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر ان کا حال یہی ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں اس قوم کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ یعنی بظاہر اگر آندھی بھی چلتی تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا، اگر بارش طوفان وغیرہ ہوتا تو یہ اپنے گھروں میں جا چھپتے، لیکن اللہ کے عذاب سے پھر بھی کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی۔ اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا؟ ان پر ایک بادل بھیجا گیا، ہم پہ بھی بادل آتے ہیں، بادل دیکھ کر ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ بارش برسے گی، گرمی تھی اب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ آگ برسنے لگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اچانک عذاب کے آنے سے ڈرتے تھے بہت، اس لیے کھل کے ہنستے نہیں تھے۔ جب آپ بادل آتا ہوا دیکھتے یا تیز ہوا چلتی تو گھبراہٹ اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پہچان لیا جاتا، یعنی بادلوں کے آنے پر آپ ڈر جاتے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ بادل آنے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر ناگواری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم جس کا نام عاد تھا، ہوا کے عذاب کے ساتھ عذاب دی گئی تھی۔ انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، اور وہ یہیں پر ہی منشن ہوا ہے۔ تیز آندھی چلے تو دعا آتی ہے آپ کو؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور تیز ہوا کے چلنے اور بادلوں کے آنے پر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ یہ دعا یاد کر لیں، چاہے بادل برسے یا بادل چلے جائیں، جب بھی تیز ہوا چلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہوا جو چلی تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یعنی عذاب کے آنے پر جن بتوں، دیویوں، دیوتاؤں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ سب خود بیچ میں رل گئے۔ یعنی جب زلزلے آئے اور بستیاں زمین میں دھنسی تو وہ بت کہاں گئے؟ ساتھ ہی گئے نا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں سال بعد کچھ ایسی جگہوں کو کھود کر لوگوں نے دوبارہ بت نکال کے باہر رکھ دیے اور ان سے عبرت لینے کی بجائے انہیں اپنا ہیریٹیج قرار دیا۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ یہ کون سا موقع تھا؟ طائف سے واپسی کا موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آہستہ آہستہ حالات بہت تنگ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کو ایک گھاٹی میں محبوس کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ اور ایمان والے بھی تھے۔ پھر جب اس گھاٹی سے آپ نکلے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا کا، اور مکہ میں یوں لگتا تھا جیسے ہر طرح کی سپورٹ آپ سے ختم ہو گئی۔ یعنی آپ نے پیغام پہنچا دیا، یوں لگتا تھا اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ کسی اور بستی والوں کی طرف جا کر ان کو پیغام پہنچایا جائے، تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ جب طائف کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے جو حال آپ کا کیا، آپ کو پتھر مارے اور سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت دی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ نخلا کے مقام پر آپ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ جنوں کا گروہ یہاں سے کیوں گزرا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آسمان پر جنات جاتے اور ان کے اوپر شعلے برستے تو وہ ابلیس کے پاس آتے اور اس کو حال بتاتے، تو اس نے پوری زمین کے اوپر جنات بکھیر دیے کہ جا کر خبر لے کر آئیں کہ آخر ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اب آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ تو انہی گروہوں میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرآن سنتے ہوئے پایا، اور جب قرآن سنا تو حیران ہو گئے۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہمارا ایمان دیکھیے اور ان کا دیکھیے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کو اس طرف لے آیا تھا، ان کے اندر خیر تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے کسی نے ان کو سکھایا نہیں تھا، لیکن اس کلام کی رسپیکٹ میں وہ خاموش ہو گئے۔ آپ جو اتنے دنوں اور مہینوں سے قرآن سن رہے ہیں، کیا آپ کی عادت پختہ ہوئی کہ قرآن کوئی سنا رہا ہو اور آپ خاموش رہیں، اس وقت بات چیت بند کر دیں؟ یہ بیسک مائنرز میں سے، قرآن پڑھنے والے طالب علم کے بنیادی آداب میں سے ہے یہ بات، کیونکہ ادب کے بغیر جو بھی چیز لی جائے وہ بے روح ہوتی، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ اس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔
ہم ذرا غور سے سنیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ ایک لیسن کافی تھا ان کا مبلغ بنانے کے لیے، کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ نہیں دی گئی، کچھ بہت باتیں نہیں کی گئی۔ اصل بات یہی تھی کہ جو انہوں نے سنا تھا وہ ان کے دل پر اتر گیا تھا۔ جب دل پر اتر گیا تو پھر جو بات دل میں ہو وہ کسی سے شیئر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو خود بخود الفاظ مل جاتے ہیں۔ تو وہ پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا کر مبلغ بن گئے، ڈرانے والے بن گئے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی تورات کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی اور حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے کھلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا یہ ان لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے مقابلے میں جلدی نہ کرو، یعنی عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس روز یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہلاکت اسی کے مقدر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اور پھر اس کی وجہ سے انسان برداشت نہ کر پائے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کے لیے کہی ہیں۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا، خواہ وہ کتنے بھی چیریٹی کے کام کرتے ہوں، خواہ وہ کتنے بھی بظاہر نیک کام کرتے ہوں، لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے۔ تو جو اللہ کے حق کو نہ دے یا کسی کو ادا نہ کرنے دے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ کسی کو زبردستی ایمان سے روکنا، ایمان والوں پہ ایسے ظلم و ستم ڈھانا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے ڈر جائیں اور ایمان کی طرف نہ آئیں۔ تیسرے یہ کہ دین اور دین والوں کے خلاف کسی کو ورغلایا جائے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہوں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے جائیں، ایمان والوں، دین والوں، پیغمبروں، ان کے پیروکاروں کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے دین سے روکنے میں شامل ہوتی ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال یعنی ان کی کوششیں یا پھر ان کی روایتی دینداری کے کام سب ضائع کر دیے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، یعنی جیسا عمل ویسی جزا۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو بہترین جزا بھی دی گئی۔ اور اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے، بما نزل علی محمد، جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لایا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جب میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتے تھے، اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، یعنی جس طرح قرآن لاتے تھے اسی طرح سنت بھی لاتے تھے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ اور سنت سے منہ موڑنے کی سزا کیا ہے؟ من رغب عن سنتی ولیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہایت ضروری ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا ان کا اللہ کیا مقام ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر طور پر جانتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی یہاں کچھ جنگی قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے گئے، اس میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، حتیٰ کہ جنگ کرنے اور جنگ کا مقصد اور پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، کیسے ان کو رکھا جائے گا، کیسے ان کو آزاد کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت خود اکیلا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کو میدان جنگ میں کیوں لے آتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ زبانی کلامی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل سچائی انسان کی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال کی قدردانی فرمائے گا، اور انہیں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ اجر ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو دنیا میں مار دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارا کچھ اس کا تو ختم ہی ہو گیا اور سب کچھ اس کا بگڑ گیا، یعنی اس نے صرف نقصان ہی اٹھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان نہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، جس کی انہیں پہچان کرا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو جانتے ہیں، اس ڈرار میں یہ رکھا ہوا ہے، اس کمرے میں کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، کچن میں کیا کچھ ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈائری کو کھولے ڈائریکٹ آپ چلے جاتے ہیں، کیبنٹ کھولتے ہیں، وہ ڈرار کھولتے ہیں، نکال لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا گھر ہے، آپ کو اپنی ہر چیز کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے، اس سے مانوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو آنر بخشا جاتا ہے اس گھر کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ کسی مدد کی نہیں، مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔
یعنی دین کے کام کے لیے جب بلایا جائے تو انسان چل کر نہیں دوڑ کر آئے، اور جب انسان دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم جما دیتا ہے، اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت اللہ کے دین کا کام کیے بغیر آتی ہی نہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بہت ڈرنے والی بات، اس کو انڈر لائن کیجئے، کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کو بھی ناپسند نہیں کرنا، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ نظر آئے، اس پر دل تنگ نہیں ہونا، اس پر کمپلینٹس نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کفار کی یہ سزا جو بتائی گئی، تاصل لہم، ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری۔ ہمیں وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہیں نہایت محبوب ہونی چاہیے، نہایت پسند ہونی چاہیے، اور ایک ایک حکم کو خوشی سے لینا چاہیے۔ بعض لوگ حدود کے معاملے میں پسو پیش کرتے ہیں، ہے کسی کی جان لے لی جائے، کسی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چوری ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی، تو جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹے وہ اس بیماری سے باز نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر چوری کا کھیل کھیلے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں جس کی چوری ہوئی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر یہ جو چور کرتا ہی چلا جا رہا ہے چوریاں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی سزا دنیا میں اتنی بڑی ہے اس کی آخرت میں کتنی بڑی ہوگی۔ تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی سزا رکھ دی گئی تاکہ انسان اس برے فعل سے باز آ جائیں۔ تو ہمیں کسی بھی حکم پر جزا فضا نہیں کرنی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھیں۔ ان سب کو ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کسی نے بھی نہیں بچایا، تو ان کو کون بچائے گا؟ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، حالانکہ وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا سامان۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا؟ جہاں تک جنت کی نہروں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے، اوشنز ہوں گے، اور پھر وہاں سے نہریں پھوٹ رہی ہوں گی، ہر ایک کی اپنے اپنی طرف جا رہی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، یعنی پہلے سمندر ہوگا اور سمندر سے پھر یہ 4 قسم کی نہریں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی توجہ سے نہیں سنتے۔ بظاہر لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں، اور دوسرا یہ
کہ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے، مینٹل بلاک کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، تاکہ نہ سنے، نہ سمجھے، نہ عمل کرنا پڑے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی ہدایت پہ اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، یعنی کل بھی جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دیگر علامتیں، تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کی علامات کا، اور تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی جو علامتیں دیکھ کر قیامت کو یاد نہیں رکھتے، اس بڑے دن کا خوف نہیں کھاتے، تیاری نہیں کرتے، تو ایک کے بعد ایک علامت جب پوری ہو جائے گی اور اصل قیامت آئے گی تو پھر یہ کہاں ہوش میں آئیں گے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی ذنب یا قصور کیا تھا۔ اصل میں جو مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ہوتی نیکی ہے لیکن کم درجے کی نیکی ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں سے وہی چیز قبول کر لیتا ہے، لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان سے وہ قبول نہیں کرتا، ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر کام کریں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک سلو پیس پہ جانے والا ہوتا ہے، تو استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، یہ اتنا ہی کر سکتا ہے، وہ اس سے اتنی ہی توقع رکھتا ہے۔ لیکن جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ غلطی کرے تو اس کی شامت زیادہ آتی کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سے یہ توقع ہی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں درجہ اول سے درجہ دوم بھی ہو جائے تو وہ آپ کے حصے میں قصور گنا گیا۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اللہ کو ہمارے گھروں کا بھی پتا ہے، قبر کہاں بنے گی وہ بھی پتا ہے، قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم، جنت میں کس جگہ جگہ ہے اور کس کی کہاں جہنم میں جگہ ہے، وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ سے روکا جا رہا تھا، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پہ موت چھا گئی ہو۔ یعنی منافقین کے لیے یہ حکم بہت بھاری ثابت ہوا۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کن پر؟ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتہ داریوں کو کاٹیں، اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب سے بھی خطاب ہے، کیونکہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے ہر سوال کا جواب اور اپنی ہر الجھن کا حل مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہی نہیں تو پھر اسے انا لہ الذکریٰ، کہاں سے کون نصیحت دے سکے گا؟ یعنی کتاب نصیحت تو بند پڑی ہے جس سے وہ نصیحت لے سکتا تھا، تو پھر اس کو چھوڑ کر اور کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور دلوں کے دروازے اور دلوں کے تالے کھولنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی ہے، علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں، حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں اور انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔
اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی منافقین کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کا نہیں مانیں گے، کچھ تمہارا بھی مانیں گے، کیونکہ دونوں فریقوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جو فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ اس کی سزا کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ جو اللہ کی رضامندی کے راستے کو پسند نہ کرے پھر ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر وقتاً فوقتاً جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی مشکلات ڈالتا ہے اس سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی کہ یہ شخص اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے، اپنے دین میں کتنا کھرا ہے، کتنا خالص ہے اور کتنا سنجیدہ ہے۔ بعض اوقات انسان دعویٰ کرتا ہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو یہ بھی کروں گا، اللہ جی میں تو یہ اور یہ کام بھی کروں گی، اور جب واقعی کام کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر ہو جاتا ہے وہ امتحان پاس کر گیا، اس کے قول اور فعل کا تضاد نہیں، لیکن جو کام کے وقت بھاگ جاتا ہے، فرار حاصل کر لیتا ہے، تو یہی دراصل منافقت ہے، یہی وہ اس کا کھوٹا پن ہے جو دل میں تھا اللہ سامنے لے آیا۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضرور آزما لیتا ہے کہ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا حالانکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یعنی جن کاموں کو انہوں نے نیکی سمجھ کے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ یہ کیا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت اور اعمال کی بربادی؟ ہاں، بہت فائن لائن ہوتی ہے سنت اور بدعت میں۔ بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے، سنت پر چل رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں کوئی بدعت بیچ میں سے آ جاتی تو وہ اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی، کیونکہ البدعۃ تمیت السنہ۔ تو یہاں پر اطیعوا اللہ 1 نمبر، اطیعوا الرسول 2 نمبر، اور ولا تبطلوا اعمالکم 3 نمبر، کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو، یعنی کر کے ضائع نہ کرو۔ اور کس چیز سے ضائع ہوتے ہیں اعمال؟ ریاکاری سے، دکھاوے سے، جب کسی اچھے کام کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارا مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا سب سے پسندیدہ نیکی ہے، اور جو شخص دنیا بھر پہ لٹائے اللہ کے راستے میں نہ دے وہ اللہ کے ہاں بخیل ہے۔ اور اس کی سزا کیا بتائی گئی بخیل شخص کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرا پن اور اس کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ پھر اسی طرح بخل کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مشکلات بھی آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم،
ثم لا يكونوا امثالكم، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے. یعنی اگر مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا، اس کی نشر و اشاعت کا کام نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا تسلسل باقی رکھے گا، اور جب تک چاہے گا اس دنیا میں اس کو قائم رکھے گا، اور جب چاہے گا سب انسانوں سمیت سب چیزوں کو اٹھا لے گا. تو اس لیے اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آتا ہے تو ہمیں اسے اپنے لیے ایک آنر سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، اور اس میں دل تنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الفتح. سورۃ الفتح مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، جس میں بظاہر تو صلح کی گئی ایسی شرائط پر جو مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، لیکن انہی شرائط کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آئندہ بہت بڑی بڑی کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. اس لیے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، وہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی عاجزی کرنے والے تھے. عبادت کتنی کرتے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. آپ نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب آپ کا وزن بڑھ گیا، جسم تھوڑا فربا ہو گیا اور بہت زیادہ قیام دشوار ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے تھے، تقریباً 30 یا 40 آیات پڑھتے پھر رکوع کرتے. تو اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو، ایسی ٹانگوں میں تکلیف ہو یا کچھ، یہ نہیں کہ اچھے بھلے ہوں اور صرف نماز کے وقت بیٹھ جائیں، کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں. جب آپ کی بھی عمر 60 سال ہو جائے گی پھر کر لیجیے گا. تو ایسی تکلیف کی صورت میں کیا ہے کہ انسان اللہ اکبر کرے، سورۃ فاتحہ پڑھے، اور جب تلاوت کی باری آئے جتنی دیر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ جائے، اور پھر جب رکوع کرنے لگے تو وہیں سے نیچے بیٹھے بیٹھے رکوع نہیں کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع کرے اور پھر سجود کرے اور پھر اسی طرح باقی نماز ادا کرے. تو آج آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کس لیے کریں گی؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے. اور ہمیں تو شکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی چاہیے. شکر کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، اپنی پہچان دی، اور پھر ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے بہت سے وسائل عطا کیے، اور ان ساری نعمتوں کی جو ناقدری ہم نے کی، اللہ ہمیں اس پر معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. سکینت اطمینان قلب اور ثبات قلب کو کہتے ہیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ سکینت ان مومنوں کے اندر تو اتری ہی تھی، لیکن یہ سکینت ہر اس مومن کے اندر اترتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط سمجھ کر اس پر کوئی الزام تراشی کی جاتی ہے یا اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو بھی وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا. اس کے دل کے اندر ایک سکون اور ایک ٹھنڈک اور ایک اطمینان ہوتا ہے، اور وہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس راستے پر جمے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن جمیں گے وہی جو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی قدردانی کرے گا، مرد ہوں یا عورتیں، اور ان کو جنتیں عطا کرے گا اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے.
یاد رکھیے کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 روز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ فوت ہوتے وقت ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تو اس وقت دل میں کوئی برا خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کیوں رکھی ہے آپ نے، اور مجھے کیوں اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یا مجھ پر ایسی بیماری کیوں آ گئی ہے۔ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر بیمار تنگ بھی پڑ رہا ہو تو آس پاس کے لوگ جو عیادت کرنے والے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائیں، تاکہ انسان ایمان کی حالت میں، حسن ظن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ اچھا گمان کرے اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، اگر برا ہوگا تو برا ہوگا، ایسے کو تیسی، اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں ہر حال میں بی ہوپ فل اور بی گریٹفل، اچھی باتیں سوچنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دین کے معاملے میں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان لائیں اور آپ کو قوت دیں اور آپ کی تعظیم کریں، عزت کریں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ادب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت اس بیعت کی طرف جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کے پاس چونکہ لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے کچھ خاص اسلحہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کے تحت کہ کہیں لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ نہ جائیں، ان سے عہد لے لیا جائے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے سب لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے الگ الگ بیعت لی، اور جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے کے اوپر رکھا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ تو بہرحال یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، جو کہ اگرچہ ایک غلط افواہ تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی، لیکن اس وقت ان کو آزما لیا گیا، امتحان لے لیا گیا کہ اس وقت بغیر اسلحے کے کیسے لڑو گے، اب بھی کیا راضی ہو تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر آیا نا کہ رسول تو اس لیے بھیجا گیا کہ ایمان لاؤ، اس کو قوت دو، اس کی تعظیم کرو، تو اب کیا تم ایسے احکامات پر عمل کرتے ہو؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن جب مشکل وقت میں انسان ذاتی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر دین کو آگے رکھتا ہے تو ہی وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے تھا، مگر تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے نکلنے کے لیے کہا تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، بتایا گیا کہ اب جب واپس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، طرح طرح کے عذر اور بہانے کریں گے جو کہ ان کی عادت ہے، اور کیا کہیں گے، شغلتنا، انڈر لائن کیجیے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہمیں ہمارے گھر والوں نے اور کام کاج نے، بزنس نے، جاب نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ خود یہ بھی توفیق نہیں کہ اپنے لیے معافی مانگے، کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب اللہ کی پکار آ جائے، بلاوا آ جائے، چاہے نماز کا ہو، چاہے جہاد کا ہو، چاہے کسی اور نیکی خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کا ہو، اس وقت لبیک کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ نہیں آج تو میری چھٹی کا دن نہیں، آج تو میں کام پر ہوں،
اور آج تو میرا فلاں کام رہتا ہے. بہانے نہیں کر سکتے. جب کال آ گئی تو بس اب فوراً اٹینڈ کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی ٹائم نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، پھر دنیا کی لالچ نہیں رہے گی، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. تھوڑے وقت میں جو کماؤ گے اس میں بھی بہت برکت ہو جائے گی. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. تمہاری ضروریات ساتھ ہی رہیں گی، تم پریشان ہی رہو گے کہ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود کچھ حاصل کیوں نہیں ہو رہا، تنگی اور مشقت جا کیوں نہیں رہی. تو ہم اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم تو ایسا نہیں کرنے والے کہ عبادت کے وقت میں کہیں کہ نہیں آج تو بہت کام ہے، آج نماز نہیں پڑھ سکتی، یا آج میں جو بھی اپنے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے اس کو نہیں کر سکتی. مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نہتے مسلمان جا رہے ہیں کفار کے مرکز میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ پچھلے ہی سال جنگ احزاب گزری تھی جس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی، تو اس کا بھی غصہ ابھی تک کفار مکہ کے دل میں اور آس پاس کے قبائل کے دل میں تھا. تو اگلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو ایک تلوار کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے. بظاہر انہونی سی بات تھی، تو اس میں منافقین نہیں ساتھ گئے تھے. تو جب واپس آئے تو بہانے وغیرہ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہانے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ واپس نہیں آ سکے گی، کہ خود دشمنوں کے نرغے میں جا کے دینے لگے اپنے آپ کو. اور یہ خیال تمہیں بہت اچھا لگا کہ چلو قصہ پاک، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطل لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. اشارہ ہے بعد کے غزوات کی طرف جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا، جیسے غزوہ خیبر ہے یا اور غزوات. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کر لیں گے. اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے گئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. یعنی وقت آئے گا تو تم وہ بھی علاقے فتح کر لو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے روک دیے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، حالانکہ وہ انہیں تم پر غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا. اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا،
تو جنگ روکی نہ جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس عمرے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو لے کر مکہ روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. سو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی تو جنگ ہوئی ہے اور ابھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور سب لوگ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی طرح. تو پھر کیا ہوگا، اور جانا بھی دشمنوں کے گھر میں ہے، کہیں وہ کوئی مشکل نہ پیدا کر دیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے نہیں چل پڑے تھے، آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہ خواب سچا خواب تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. جب تم دیکھو گے تو انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی یہ ہے آؤٹ لک صحابہ کا. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں اور جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے: گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے اپنی کومپل نکالی، یعنی پہلے چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تڑے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو اس میں بیسیکلی صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے لوگ ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. رحماء بینہم کا رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت اور اتفاق اور شفقت میں جسم کی طرح ہے. جب جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور پھر بخار چڑھ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں مومنوں کی، اہل ایمان کی قدر و قیمت ہے اور ہم ان کی برائیوں اور خطاؤں کے باوجود انہیں ان کا حق دینے کو تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کی بات سے آگے بڑھ کر اپنی رائے نہ دو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی جب دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، یا مجھے یہ پسند ہے. کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ آپ کے دور کے لیے تھا، اور آج آپ کی احادیث جہاں پڑھی جا رہی ہوں یا آپ کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا جا رہا ہو، تو اس مجلس کا ادب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم قرآن مجید کی مجلس میں خاموشی سے بات سنتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یعنی ان مجالس میں جہاں احادیث اور سنت اور سیرت کا ذکر ہو، وہاں پر بھی تم ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کسی قسم کی کوئی بے ادبی سامنے آتی ہو، اور بحث مباحثہ نہ کرو، یا چیخنے چلانے والی کوئی کیفیت نہ ہو، یا اس میں ہنسی مذاق کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو ادب کے منافی ہو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر بھی
آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ افسوس یہ کہ آج مسلمان اس مسجد میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادب نہیں کرتے۔ تو خود بھی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اور جو کوئی عمرے یا حج پہ جا رہا ہو اور مسجد نبوی جانے والا ہو اس کو بھی یاد دہانی کرا دیجئے کہ وہاں پر آوازیں اونچی کرنا اور چیخنا چلانا منع ہے، اور دنیا کی فالتو باتیں کرنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ادھر ادھر کی کہانیاں اور قصے اور فضول قسم کی گفتگو یا لغو گفتگو میں مشغول ہونا، یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو سامنے دو لوگ بیٹھے نے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، یعنی تم اس مسجد کا یہ ادب کر رہے ہو کہ اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو۔ تو یہ حکم قرآن نے بھی دیا ہے، اور یہ حکم ہمیں صحابہ کے طرز عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے۔ یعنی جیسے آپ کے دور میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا منع ہے، اسی طرح جب آپ کی کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو یا کوئی آپ سے متعلق بات بتائی جا رہی ہو تو اس میں آگے سے اعتراض کرنا اور بحث کرنا اور آواز بلند کر لینا وہ بھی درست نہیں۔ عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری خیر ہی خیر ہے۔ بشیر بولے ہم اپنی بعض کتابوں یا حکمت میں پاتے ہیں کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی۔ یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئی، کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو کہ نہیں حیا اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کمزوری بھی پیدا ہو جاتی، یعنی انسان ویک ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کو کاٹنے کے لیے کوئی بات نہیں گھڑنی چاہیے اور کوئی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں نکالنی چاہیے۔ اور پھر اس طرح بھی آپ کو آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کے پاس پہنچے اور دیکھے تو اعمال نامہ چٹ کہاں گیا، وہ ایسی بد اخلاقیوں کی نظر ہو گیا کہ ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، سب ضائع ہو گیا۔ اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن طریقہ نہیں جانتے کہ محبت کرنی کیسے ہے۔ تو یہ محبت عام انسانوں والی محبت نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ پھر لاڈ پیار میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ادب کی حدود سے نکل جاتا ہے، تو بھی وہ عام انسان ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، ان کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا پچھلی صورت میں کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کو قوت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ دیہات سے آئے ہوئے لوگ یا محمد کہہ کے آپ کو گھر سے آوازیں دیتے تھے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پکارا جائے تو اس انداز میں نام نہ لیا جائے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یعنی ایک خاص انداز ہے آپ کو پکارے جانے کا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یعنی سب سے پہلے تحقیق کی جائے۔ جیسے اس واقعے میں بھی دیکھیں حضرت عمر پہلے بلاتے ہیں، حالانکہ غصے میں ان پر، پہلے پوچھتے تم ہو کون۔ کتنی حکمت کی بات ہے کہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ اس شخص کی عقل کتنی ہے، اس کو کچھ خود بھی سمجھ ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ جو نظر آئے انسان اس پر بڑے بڑے حکم نافذ کرنا شروع کر دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے تمہارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔
اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. یہ بھی اہل ایمان پر ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آئے کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کی صلح کرائی جائے. یہ نہ سوچا جائے ان کے یہ خود ہی نپٹے یا ان کا اپنا ہی کام ہے، چاہے تو بولیں چاہے تو نہیں، کیونکہ آپس کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا کرتی ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، یہ نہیں کہ ایک فریق پر ساری زیادتی ہو جائے. اور انصاف کرو، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے، چاہے کوئی اپنے گھر کے اندر انصاف کی روش اختیار کیے ہوئے ہو یا کسی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر. ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، یعنی ایسا امام جو عادل ہو. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو، اصلاح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مومن ان سب کے درمیان ایک ایمان کا رشتہ ہے. اس رشتے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک اخوت ہے، بھائی چارہ ہے. چاہے کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان اور کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا اور کوئی بھی جاب یا بزنس کرنے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سب ایک ہی ہیں اللہ کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے. ہاں، پھر ایمان کے بعد عمل صالح کی بنا پر ان کے درجے اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جو بھی شخص کوئی ایمان لایا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا دینی بھائی یا دینی بہن. اس لیے کہیں پر بھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں تو اس لڑائی جھگڑے کو پھیلنے نہ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ کہ وہ لڑائی جھگڑے تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور دوسروں کے درمیان صلح کرائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صلح کرانے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں بتاؤں جس کا مصرف اللہ کو بہت پسند ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور پھر مومنوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. لیکن آج کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، دینی اداروں میں آتے ہیں تو آپ کے بیگوں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں. یہ کس قسم کے مومن ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی حد سے باہر نکل جاتا ہے. تو کس قدر خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر کوئی ایسا کام کرے. اور یہاں پر جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ مومن کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کی غیبت شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے، حرام. تو روزے کی حالت میں ہم، رمضان کے مہینے میں ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا نہ اڑائیں، عورتیں مردوں کا؟ کیونکہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق شروع کر دیں کہ جس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے تک نوبت آ جائے. مذاق انسان کس کا اڑاتا ہے؟ جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی ایسا انسان خود ہی بدترین انسان ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے عیب سے آر مت دلاؤ. جو تمہیں اس کا حال معلوم ہے، یعنی تمہیں جو پتا ہے اس کا عیب، تو تم اسے نہیں آر دلاؤ گے، بس بے شک اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی کسی ویکنس پر آپ کا مذاق اڑایا تو جواب میں آپ اس کی کسی ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا مذاق نہ اڑائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس صبر کا بدلہ دے گا اور اس کا وبال یعنی مذاق اڑانے کا اسی پہ پڑے گا جس نے پہل کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان
عام چھوٹے موٹا ہنسی مذاق یا تفریح نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک فائن لائن ہوتی ہے، ذرا سی بھی حد کراس کی اور ایسی حد میں داخل ہو گیا کہ جہاں آپ کا مذاق دوسرے کو ہرٹ کر جائے یا دوسرے کو بے عزت کر جائے یا دوسرے کو اس سے شرمندگی ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور حسب نسب کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے، اور کسی مال کے، کسی جاب کے، مثلا ہمیں پتا تمہارا باپ کیا کرتا ہے یا تمہاری ماں کیا کرتی ہے یا تمہارا خاندان کون سا ہے، یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کو اس کے عمل پہ پرکھو، نہ کہ اس کے ماں باپ کے عمل پر، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی برے برے نام بھی نہیں رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں بدگمانی نہ کیا کرو، کیونکہ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی سے ہی سارے فساد اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی گئیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچو، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بری بری باتیں سوچ کر۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے، یعنی چور نے تو ایک چوری کی، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی، کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا، حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ سارا کچھ پھر انسان کے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے انسان کا گوشت؟ دیکھیے رمضان بہترین موقع ہے کہ جب آپ ان ساری برائیوں سے، ان اخلاقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بھی باہر آئیں۔ جیسے جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جھگڑے یا کوئی آپ کو آ کے کسی کی غیبت کرنے لگے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، مجھے یہ باتیں مت بتاؤ۔ روزے میں تو انسان حلال گوشت بھی نہیں کھاتا، کہاں یہ کہ حرام کھائے۔ تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا، یعنی جب کبھی دل چاہ رہا ہو نا کسی کی برائی کرنے کو، تو فوراً امیجنیشن میں مری ہوئی لاش جس میں سے بو بھی آ رہی ہو اور چھری کانٹا سامنے لے آیا کریں، تو جو ہی ایک گندا سا سین سامنے آئے گا تو فوراً آپ اپنے آپ کو چپ کرا لیں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی، تجسس، کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے، بدگمانی کے بعد، کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے پھر انسان ٹو لینے لگتا ہے، کسی کی ڈائری پڑھ، کسی کا بیگ کھول، کسی کی الماری کھول، کسی کا بستر دیکھ، کسی کے جوتے دیکھ، مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاؤ گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا قریب ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے۔ اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر تعلقات کی خرابی تجسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو شادی کے بعد مثلاً بہو کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں، اور بعض واقعات تو میں نے ایسے سن رکھے ہیں کہ میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنی گھٹیا ذہنیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیک رکھنا، کس وقت اٹھے ہیں، کس وقت سوئے ہیں، کس وقت باہر نکلے، کس وقت اندر آئے، کیا کھایا ہے، کیا چھوڑا ہے، کھا کے پلیٹ کہاں رکھی ہے، کس کا بھی گھٹیا حرکتیں، یعنی کہ ہر ایک کی ایک آزادی ہوتی ہے اور اس کو اس کی آزادی دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے ہر ایکشن کو دوربین لے کے انسان دیکھنے لگے۔ اگر گھر آئی ہوئی بہو کو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تو کبھی گھر نہیں بس سکتے۔ اور اسی طرح دوستی میں بھی، یا شوہر بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اگر تجسس شروع کر دیں، کہاں گیا تھا، کیا کیا، اور مختلف لوگوں سے ٹو لگا کے پھر پتہ کروانا، اور ہو سکتا ہے دوسرا کو ایسے ہی کوئی بات بنا دے اور غلط بیانی کر دے اور معاملہ کتنا زیادہ سخت بگڑ جائے۔ اور اس سے پھر یہ ہے کہ دو لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بھی تنگ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بدگمانی ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے اچھے ریلیشن شپ کی بنیاد ٹرسٹ ہے، اعتماد۔ اگر کہیں بھی آپ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو اعتماد شروع کر دیجیے، چاہے نقصان بھی ہو، اور کہیں بگاڑنا چاہتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مسٹرسٹ شروع کر دیں، ہر چیز میں شک شروع کر دیں۔ جو ہی شک آئے گا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر آپ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس کے بعد پھر زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی کیسے جہنم بنتی ہے اس کے لیے بھی انسان تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے
جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ سیسا یعنی کبھی کسی کا بیڈ روم کا دروازہ بند ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کان لگا کے سننے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کے عیبوں کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کے عیوب کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے، وہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی۔ جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے خود اس پر الزام لگنے لگتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح غیبت کے معاملے میں بھی ہم بعض اوقات بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غیبت نہیں سمجھتے۔ غیبت کیا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، عام ہو گئی تعریف، سب کو معلوم ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا کہ جو سامنے ہو تو وہ اسے دیکھ کے ناپسند کرے۔ اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو، اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا۔ مثلا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا ہے ہم نے تو ویسا ہی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بہتان۔ آپ دیکھیے کہ عموماً ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو باتیں کرتی، اور جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا تو بیوی ماں کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ جتنے بھی گھر ٹوٹے اور بگڑے ان سب کے اندر غیبت، بدگمانی اور تجسس اور طعنہ زنی اور یہ تمام عیب پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کئی کام خراب ہو۔ جس گھر کے اندر احترام ہو، ٹرسٹ ہو، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق بھی ہو تو وہی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی، اور اگر ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہیں تو ایک اور ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلقات درست کرانے کی۔ اور جو شخص غیبت سے بچنے کی کوشش کرے اس کا ضامن اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ ان میں سے ایک وہ جو اپنے گھر رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یعنی جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خرابیاں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دوسروں کے گھر بہت آنا جانا آپ کا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی بلا ضرورت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، وہ تو اوور سوشلائزنگ جو ہے وہ کام خراب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جب تک لوگ دور دور ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جب روز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات پھر بری لگ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنانے لگتے ہیں، پھر ان کی جا کے کسی اور کو سنانے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر طعنوں اور غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس سے کام بگڑنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، بہت زیادہ آنا جانا اور بہت ہر وقت کی میل ملاقات، وہیں پر خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں پھر، اور تعلق ایسے بگڑتے ہیں کہ جو کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ یہ ہدایات اس میں سے نہیں ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہیں مانے، نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں مصیبت بنیں گے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدبی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، اطاعت قبول کر لی، یعنی کہ اب اور کوئی چارہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟
حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ سورۃ قاف۔ سورۃ قاف مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حیران ہیں۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، لوح محفوظ۔ بلکہ لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جھٹلا دیا، بغیر سوچے سمجھے غور کیے، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا کریں، غور کیا کریں، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، دن میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں اس کے اور رات کو بھی طرح طرح کی روشنیاں اس پر، اور اس میں کوئی رخنا نہیں، کہیں کوئی دراڑ نہیں، کہیں کوئی کٹنگ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے کہ شاید یہ ہمارے اوپر ہی ٹکڑا آ گرے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اپنے کپڑے ہٹا کر اپنے جسم پر بارش لیتے تھے، یعنی آسمان سے اترنے والا پانی بابرکت پانی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو وہ کہتے کہ میری زین اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، اور یہ پڑھتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ تو اس پانی کی قدر کرنی چاہیے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مرضی اپنے پودوں کو پانی دے اتنی جلدی وہ سبز نہیں ہوتے، ایک بارش آنے کی دیر ہے ایک دم ہر چیز لش گرین ہو جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے اور ایک بہار سی آ جاتی، گرم سے گرم موسم میں بھی کتنا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے، زمین کے اندر کیسی خوشبو آنے لگتی، اور اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور ہریالی جس طرح ہو جاتی ہے برسات میں، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر آس پاس، یہ اس برکت والے پانی کی وجہ سے ہی ہے۔ پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، یعنی یہ آسمان سے اترنے والی بارش رزق لے کر آتی ہے۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ایک دفعہ زمین پیدا ہو گئی، اس پر نباتات پیدا ہو گئی اور بار بار ختم ہونے کے بعد پیدا ہو رہی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، تو تمہارا دوبارہ پیدا ہونا آخر کیوں مشکل کام ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے سوچے اور جو جی چاہے بولے۔ نہیں، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، چاہے آپ کسی کے کان میں ہی کیوں نہ بولیں، سب سے چھپا کر، یا اپنے آپ سے ہی کیوں نہ بات کریں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے
اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی۔ اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے زبان کے معاملے میں بہت ہی سنبھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرامن کاتبین دونوں طرف بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یعنی سچی خبر، موت کی خبر جسے کبھی ٹلنا تھا ہی نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا اور بھاگتا ہے، لیکن موت تو پیچھے پیچھے ہے انسان کے۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ایک اور چیز جس سے انسان بھاگتا ہے وہ سب آگے سے آ رہی ہیں۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا۔ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی غیب کی خبریں سب حق ہو کر سامنے تمہاری نگاہوں کے آ گئی۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ جو کہا وہی کیا، نہ کم نہ زیادہ۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور ہے۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو کہہ اٹھے گی بس بس، میں بھر گئی تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی کیونکہ آگ کو تو کچھ کھانا ہی ہے، اگر اور کچھ نہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہی کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، کیونکہ گناہ اتنے زیادہ ہیں، کچھ عقیدے کے، کچھ خیال کے، کچھ زبان کے، کچھ نگاہ کے، کچھ کانوں کے، کچھ پاؤں کے، کچھ ہاتھوں کے۔ کون سا کام ہے جو ہم صحیح کرتے ہیں کہ واقعی کہیں کہ یہ تو میں نے اتنا کوالٹی کا کام کیا، آج تو میں نے ایسی کوالٹی کی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی گئی ہوگی۔ بندوں کے لیے تو اچھے کھانے پکا کے کہتے ہیں آج تو میں نے اتنا زبردست کھانا پکایا تو ضروری پسند آئے گا۔ کیا کسی ایک نماز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اتنی اچھی پڑھی ہے کہ ضروری اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی؟ ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی، یعنی انہیں تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، وہ قریب لے آئی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف پلٹے، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، ہدایت ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اندر کوئی مشکل پا رہا ہو تو وہ اپنے رب ہی سے فریادیں کرے اور اس سے مسئلے کا حل چاہے، اور پھر یہ کہ بار بار پلٹ کر عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے۔ اواب کی ایک صفت حدیث میں بیان ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے، یعنی جو اواب ہوگا وہ چاشت کی نماز ضرور پڑھے گا۔ اور پھر حفیظ، جو حفاظت کرنے والا ہے، کس کس چیز کی؟ حدود کی، فرائض کی، اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں کی، اپنے اوقات، اپنی قوتوں، محنتوں، کوششوں کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت، عمل کی حفاظت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور جو دل گربیدہ لیے ہوئے آیا، یعنی نرم دل، قلب منیب لیے ہوئے آیا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی اتنا گھومے پھرے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں آج ہی لوگ ورلڈ ٹرپس پر جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے خوب دنیا گھومی تھی، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ کیا ان کا یہ گھومنا پھرنا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا؟
اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو، یعنی جو اللہ کی وارننگز کو سیریس لے، تم انہیں بتاتے جاؤ، وہ انہیں قبول کر لے گا اور اپنے حال کی اصلاح کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، آندھیاں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، تیز موو کرتی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی، یعنی بارش اور ہوا کے چلنے سے تم سبق لو کہ جس رب کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، قیامت بھی اسی رب کے حکم سے آئے گی، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آزاد ہو تم، جو چاہو کرو، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپائی نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے کہ ہوگی تو صحیح لیکن اس میں جنت جہنم کوئی نہیں، یعنی اپنے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بندوں کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی پکارنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر پھوٹ اٹھتی ہے۔ اس لیے رات کے پچھلے پہر میں جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت خوب خوب اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور خاص دعائیں کیا ہیں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں اور قصور ان سے درگزر فرما۔ اور کیا کرتے تھے یہ جنت کے لوگ؟ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی خوب خوب مال خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے تھے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انداز مہمانی کو آپ دیکھیے، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا کر دے۔ آج کے جو کیسٹس ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ایک سی ڈی ہے جو مذاق کے بارے میں، مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح
خوشگوار باہمی تعلقات، پھر حسن اخلاق، پھر حرمت رسول اور ہم رسول اللہ کے ساتھی جو سورۃ الفتح کی آخری آیات پر ہے، پھر غیبت، بدگمانی اور تجسس اور رحم کے موضوع پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔